اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، ناظمین نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے مرزا غلام قادیانی کی گالیوں کے بارے میں، کہ مرزا قادیانی جس طرح ساری زندگی گالیاں دیتا رہا، ان گالیوں پر آج کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سامعین گرامی، جیسا کہ مرزائیوں کا سٹیٹس ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کہ ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم نفرت کسی سے نہیں کرتے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور حقیقت میں یہی جو ہے مفسدین ہیں، مفسد یہی ہیں، اور اصل کو خراب کرنے والے یہی ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اور مرزائی کیونکہ ان کا سٹیٹس ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اصل میں عوام سے بھی، علماء سے بھی، اور ہر ایک سے نفرت کرنے والے یہ مرزائی ہی ہیں۔ لیکن انہیں جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا بھی نا، ہم تو کبھی غلط بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کسی سے بغض رکھتے ہی نہیں، ہم تو نفرت کرتے ہی نہیں، ہم تو کسی کے لیے غلط زبان استعمال کرتے ہی نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، عوام الناس کی بات تو دور کی، مرزا قادیانی نے تو انبیاء کو گالیاں تھیں۔ آج جو الفاظ مرزا قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیے، اور جو مرزا قادیانی کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ تھا، وہ آپ کے سامنے اس کی چند جھلکیاں پیش کریں گے۔ یہ حوالہ ایک مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 کا آپ کے سامنے ہے۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی پاک اور مطہر ہے، اور آگے لکھتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، نقل کفر ناباشد، کہتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، نعوذ باللہ، جن کے خون سے آپ کے وجود کا ظہور ہوا۔ اور آگے یہ ہائی لائٹ کی عبارت ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض تھے، اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور خلل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 9 میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 484، یسوع در حقیقت بوجہ بیماری مرغی کے دیوانے تھے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہوتے، نبی انبیاء جو ہوتے ہیں امراض سے اور یہ اس طرح کی دیوانگی سے اور مجنو پن کی کیفیت سے جو ہوتے ہیں انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود دیوانہ تھا، مجنو تھا، محمدی بیگم کا بھی اور وہ ڈاکٹرانی کا بھی، بہرحال اس نے الزام لگائے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی طرح لکھتا ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 220، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اس کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام راست باز تھے۔ آگے لکھتا ہے بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ یحییٰ نبی شراب نہیں پیتا تھا، مسیح شراب پیتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق نوجوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام ضرور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس کے نام سے مانے تھے کہ مسیح جو ہے وہ عورتوں سے سر ملواتا تھا، اس کے سر پہ عطر ملتی تھی، اور وہ غیر محرم عورتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے لکھتا ہے کہ پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابطیس یعنی کہ شوگر کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا فیونی۔ سامعین گرامی، مرزا قادیانی کو شوگر کا مرض تھا، مرض تو اور بھی بڑے تھے، اس حال مطلب پیچش اور مطلب جس طرح یہ پخانہ کرتے ہوئے مرا اور غلاظت اس کے منہ سے جاری تھی، اسی طرح سے شوگر کا مرض تھا۔ اسے کسی نے کہا کہ مسیح موت صاحب اب افیون استعمال کر لیا کریں، افیون جو ہے شوگر
شوگر کے لیے کچھ فائدہ مند ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ پہلا مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے آئے تھے، کہتا ہے وہ شراب پیتے تھے، وہ تو شرابی مشہور تھے، تو میں نہیں افیون استعمال کروں گا، یہ نہ ہو میرے بعد لوگ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اب دوسرا افیونی ہے. حالانکہ ٹونک وائن استعمال کرتا تھا. حوالے سب کچھ موجود ہے، ہم نے اپنے چینل پہ بھی اس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے. آگے لکھتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 میں نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کے لکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے جی یہودیوں کی کتاب سے مواد چرا کے عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ انجیل لکھی، نقل کفر کفر ناباشد. آگے لکھتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 9 میں مرزا قادیانی حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ مسیح کا چال چلن آپ کے نزدیک کیا تھا. کہتا ہے ایک کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا. نعوذ باللہ من ذالک. عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں ذکر کہ خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، خدا کی بیوی ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ خدا نے میرے ساتھ آ کے وہ اس کے خدا نے جلاش نے رجولیت کا اظہار کیا. اسی طرح آگے ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے کہ جو شخص کشمیر سری نگر محلہ یار خان میں مدفون ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہاں جو مدفون ہے اس کو ناحق آسمان پر بٹھایا گیا. کس قدر ظلم ہے. خدا تو پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو کس طرح دوبارہ دنیا میں لا سکتا ہے جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا. وہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ کیوں دوبارہ زمین پر لائے گا کہ پہلے ہی ان کے اتنے فتنے تھے کہ انہوں نے زمین کو تباہ کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ چند حوالہ جات اور چند سکین تھے جو آپ کے گوش گزار کرنے تھے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو مرزائیوں کا سٹیٹس ہے لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن، اس کا پردہ چاک کیا جائے. اور یہ جو انگریز ممالک میں اور عیسائی ممالک جو ہیں برطانیہ میں جس طرح اور امریکہ میں اور دیگر اور ممالک میں یہ مرزائی قادیانی رہ رہے ہیں اور یہ بڑی شور کرتے ہیں کہ مرزائیت یعنی کہ جو قادیانیت احمدیت کہتے ہیں کہ پھیل رہی ہے، بڑے زور و شور سے پھیل رہی. ویسے نظر تو کوئی قادیانی مرزائی کہیں نہیں آتا. یہ وہاں پہ اپنی کتابیں جو تقسیم کرتے ہیں انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے عیسائیوں کے سامنے، ان میں سے یہ حوالہ جات خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا اور اللہ کا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اور اگر مرزائیوں انہیں پتہ لگ جائے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا تو تمہیں ایسے وہاں سے بھی ٹھڈے پڑیں گے کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا، مزہ آ جائے گا. بہت شکریہ. آخر میں درخواست ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ سے لازمی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.